یہ ہمیشہ سے ایک ہمارے ساتھ مسئلہ رہا ہے کہ ہماری جو عوام ہے نا، اس کو ڈسیو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اس طرح کا لیڈر ہمیشہ تراشا گیا ہے، اور جو بھی رولنگ ایلیٹ ہے نا، اس کو خطرہ اس عوام سے ہے. اسی نے لا الہ الا اللہ کر کے یہ ملک بنا دیا تھا. ٹھیک ہے، جب بھی کوئی رولنگ ایلیٹ کا کوئی خواہشات اسلام کے مخالف ہوتی ہیں تو خطرہ عوام سے ہوتا ہے، لیڈروں سے نہیں ہوتا. یہاں توہین رسالت کا مسئلہ ہے تو عوامی جذبات کا مسئلہ ہے، باقی تو لیڈر تو کمپرومائز کر جائیں گے، دینی ہوں یا جو بھی ہوں. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے عوام کو ڈیوائڈ رکھنا یا کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھنا، یہ ہر 10 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی عوامی طور پر مقبول لیڈر جو ہے نا وہ لانچ کیا جاتا ہے. میں نام لوں گا تو پھر تنازع کھڑا ہو جائے گا نا، لیکن یہ کافی مطلب آپ دیکھیں 70 کی دہائی سے شروع ہو جاتے ہیں نا. کبھی جو ہے نا وہ محبوب قائد عوام یا قائد عوام، یہ تصور آ جاتا ہے. تو اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں یہ اینٹی امریکہ ہے، وہ امریکہ والا ہوتا ہے. جسے سمجھتے ہیں یہ اسلام لائے گا، وہ غیر اسلامی کام کر کے چلا جاتا ہے. جسے جمہوری سمجھتے ہیں وہ بھی کچھ اور نہیں، وہ ڈکٹیٹروں کا جو ہے نا وہ ہوتا ہے. یہ ایک 20 سالوں میں 10 سال وہ حکمرانی خود کرتے ہیں فوجی لوگ، اور 10 سال کے لیے جو ہے نا وہ یعنی اپنے یہ والے جو ہوتے ہیں نا 5 سال اسے دیتے ہیں جو جس کو وہ بناتے ہیں، پھر اگلے 5 سال جو ہے نا وہ دیوار گرانے میں لگاتے ہیں، دوسرے پروجیکٹ پہ کام، ہاں اسے ریورس کرنے میں لگاتے ہیں. تو ویسے بھی مشہور ہے نا کہ فوج میں آرام سے نہیں بیٹھنے دیتے. آج حکم دیتے ہیں کہ بھئی یہ دیوار تعمیر کر دو، اگلے دن کہتے ہیں ادھر سے اکھاڑ کے ادھر تعمیر کر دو. اپنی جنگ لگائے رکھتے ہیں. ویسے جنگ یہ 5 سال میں ایک لیڈر بناتے ہیں، گملے اپنے میں تیار کرتے ہیں، اگلے 5 سال میں اسے گراتے ہیں. یہ کام ختم ہوتا ہے، پھر اگلے 10 سال کے لیے خود آ جاتے ہیں. سر آپ کا تعلق راولپنڈی سے ہے اور بہت سے سیاستدانوں کو آپ نے وہاں پہ دیکھا ہوگا، وہاں پہ بہت سے لوگ جاتے بھی ہیں. آپ نے آبزرو کیا کہ بہت سے جو پرانے سیاستدان ہیں جو ساری زندگی ان کی خدمت کرتے رہے ہیں، اس وقت وہ ریگریٹ میں ہے، چاہے وہ شیخ رشید ہیں کہ ہم یہ کیا کرتے رہے ہیں، مطلب ہمیں تو اس عمر میں لا کے انہوں نے ذلیل کر دی. اور یہ وہ آئندہ کے آنے والے جو سیاستدان ہیں ان کے لیے عبرت ہے، کچھ سیکھنے کا مقام ہے کہ اپنا کام کریں. یہ جو جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں سیکھنا چاہیے. بھوکے ہیں، پروٹوکول کے بھوکے ہیں، انہیں ہوٹر چاہیے. بس اس ایک پہ اپنا سب کچھ داؤ پہ لگانے کے لیے ہوٹر پہ اور کوئی کیا سیکھے گا. خود آج شیخ رشید صاحب کو کوئی جو ہے نا چٹکی بجائے وہ بھی دم ملاتے ہوئے آ جائیں گے. دوسرے کسی نے کیا سیکھنا ہے. نواز شریف صاحب تھے، مجھے کیوں نکالا، ٹھیک ہے جی، تو جب ذرا سا وہ اشارہ ہوا تو بس ٹھیک ہے. آج عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کس سے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں؟ حافظ صاحب سے. حافظ صاحب سے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ واپس لاؤ. گل پھینکے اوروں کی طرف، کچھ تو ادھر بھی اے خانہ برانداز چمن، کچھ تو ادھر بھی. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں اصل میں کہ وہ تو آپ ہی دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں، تو کچھ ہمیں بھی نواز دیں. نواز دی انہوں نے، پاکستان کو تو نواز دی، اور کتنا وہ نوازے. خیر اس کے اوپر تو یہ ہمارے سیاستدان جو ہیں، یہ جو بھی مقتدر لوگ ہیں، ضیاء الحق نے یہ بات کہی تھی کہ یہ سیاستدانوں کو کیا بات کرتے ہو، میں آج جو ہے نا چٹکی بجاؤں یہ سب دم ہلاتے ہوئے آ جائیں گے. یہ اس کے الفاظ ہیں. بڑی توہین ہے ویسے یہ ہماری. تو پھر بھی سارے آ گئے، کون رہ گیا؟ صحیح. تو ذہنیت تو آج بھی یہی ہوتی ہے.